اسلام آباد ہائی کورٹ نے 19 ستمبر 2018 کو جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس 13 جولائی 2018 کو اس کیس میں گرفتار ہوئی تھی مریم نواز، 19 ستمبر 2018 کو ان کو ضمانت دی تھی. ان کی اپیل باقاعدہ طور پہ منظور کی گئی اور رہائی ایون فیلڈ کیس کے حتمی فیصلے تک برقرار رہے گی. یہ 1 سال سے زائد ہو گیا، 2 سال ہو گئے بیل پہ ہیں اسی کیس میں. اور کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی جتنی سیاست ہے وہ صرف بیل کی وجہ سے، اور اگر خدا نخواستہ ان کی بیلز کینسل ہو جاتی ہیں کسی بھی وجہ سے، آپ کی پروسیکیوشن اگر تھوڑا سا کام کرنا شروع کر دے، آپ کی پروسیکیوشن کو اگر کووڈ نہ ہو جائے، اس کو بخار نہ ہو جائے، انہیں گوگل نہ کرنا پڑے، تو ان کی سیاست اور عدالتی ضمانتیں ختم بھی ہو سکتی ہیں؟ یہ پاسبل ہے؟ جی بالکل. دیکھیے اب تو ان کی جو اپیل ہے وہ اگر آپ آرڈنری سینس میں بھی جائے تو 2-3 سال ہو چکے ہیں ان کی اپیل کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اس عرصے میں اپیل تو میچور ہو جاتی ہے. اب اس پہ آرگومنٹس ہو رہے ہیں، بلکہ نیب نے تو ان کی کینسلیشن آف بیل بھی اپلائی کی ہوئی ہے، کیونکہ انہوں نے جتنا عرصہ یہ بیل پہ رہی ہیں باہر، انہوں نے عدالتی جو کارروائی ہے، جو اپیل ہے، ان کے کیسز ہے، اس پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے. چاہے وہ پہلے کچھ ویڈیوز اور آڈیوز کی صورت میں ہو یا کچھ اس طرح کی چیزیں جو مختلف طریقے سے یہ کرتی ہیں. بلکہ سو مچ سو کہ جب یہ بیل پہ تھی، آپ کو یاد ہوگا ایک پورا جتھا لے کے یہ نیب کے دفتر پہ لاہور حملہ آور بھی ہو چکی ہیں. تو وہ تمام چیزیں عدالت کے سامنے رکھی گئی ہیں، اور اب عدالت نے ان کی کینسلیشن آف بیل اور ان کی جو اپیل چل رہی ہے وہ سامنے رکھی ہے. اس میں تھوڑا سا آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب ان کی اپیلیں لگی تو نواز شریف جو اس میں مین ملزم ہیں وہ ملک میں موجود نہیں تھے. تو پہلے پھر ان کی وہ پروکلمیشن کی پوری کارروائی کی گئی، ان کا کیس مریم اور صفدر کے کیس سے الگ کیا گیا. پھر جب مریم کا کیس شروع ہوا تو اس کے بعد ان کے بھی جو پینترے ہیں، اگر آپ یاد کریں تو ان کے تمام وکلاء کو باری باری کووڈ ہوا. ٹھیک ہے، وہ ہو سکتا ہے. پھر انہوں نے اپنی لیگل ٹیم چینج کی، پھر انہوں نے وقت مانگا کہ مجھے کوئی وکیل نہیں مل رہے، پھر انہوں نے فائنلی شاہد عرفان قادر صاحب کو انگیج کیا. تو وہ کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے یہ جو ایون فیلڈ والا کیس ہے، اس میں اگر مجھے صحیح طرح یاد پڑتا ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے تو کہا تھا جی کیلیبری فانڈ، پرجری اور فورجری یہ مقدمات بھی چلنے ہیں، احتساب عدالت میں بھی یہ سزائیں آ گئیں. پاکستان کا کیا عام شہری یہ سوچ بھی سکتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں غلط دستاویزات داخل کرے گا اور اس کیس کے حوالے سے کوئی سیپریٹ کیس فائل کیا گیا، یا کہ جو ایون فیلڈ کی سزا آ گئی بس اسی میں وہ کور ہو گیا؟ نہیں، یہ سپریم کورٹ کی ڈائریکشن بڑی کلیئر تھی اس حوالے سے. اس میں ایک بڑی کوتاہی ہوئی میں سمجھتا ہوں پہلے نیب سے، کہ جب یہ کیس سپریم کورٹ کی طرف سے آیا تو اب قانون یہ کہتا ہے کہ فوجری کا جو کیس ہے وہ آپ ودن 30 ڈیز جب کنوکشن ہو جاتی ہے اس کے بعد انہوں نے کرنا تھا. جب وہ کنوکشن ہو گئی تو وہ کیس ودن 30 ڈیز فائل نہیں ہوا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب یہ گئے، پہلے یہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں گئے، کورٹ نے کہا کہ یہ اب آپ اس وقت فائل نہیں کر سکتے. پھر نیب اسلام آباد ہائی کورٹ گیا. ہائی کورٹ کا اب جو آرڈر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب یہ اپیل کا فیصلہ ہو جائے گا پھر آپ فریش ریفرنس فائل کر سکیں گے فورجری کے لیے، کیونکہ فورجری تو ثابت ہو چکی ہے، لیکن وہ پروسیس جو ہے اس کا اس سے الگ ٹرائل چلنا ہے اور الگ ریفرنس فائل ہونا ہے. تو اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو بھی آؤٹ کم آئے اس اپیل کا، اس کے بعد فورجری کا جو کیس ہے وہ الگ سے فائل ہوگا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے سامنے، جس کو جعل سازی کا مقدمہ اور کیلیبری فانڈ کا مشہور کیلیبری فانڈ کا. ابھی تو یہ ایون فیلڈ فلیٹس کا مقدمہ ہے. یہ وہی ایون فیلڈ فلیٹس ہیں جس میں اب بھی شریف خاندان رہ رہا ہے؟ جی یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بھی ہے. میں سمجھتا ہوں تمام ہمارے بھی لیگل پروسیسز کے لیے اور برطانیہ کے بھی لیگل پروسیس کے لیے، کہ جس فلیٹ کے رکھنے کے اوپر یہ سزا ہوئی وہ آج بھی صاحب باغ کے پروکلیمڈ افینڈر اسی فلیٹ میں رہ رہے ہیں. اور یہ وہی اپارٹمنٹس ہیں جس کی حکومت پاکستان براڈ شیٹ کمیشن کیس میں براڈ شیٹ کو پیسے بھی دے چکا ہے کہ یہ ہم نے ریکور کرنا ہے. جی بالکل. اور وہ جو پیسے ان کو 8 ملین پاؤنڈ ہم براڈ شیٹ کو دے چکے ہیں ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے، پاکستانی ٹیکس پیئر کا پیسہ. جی بالکل دے چکے ہیں. اور وہ کس بیسس پہ کہ یہ ریکور ہوں گے؟ کہ یہ ریکور ہوں گے، اس کی 2 بیسز بنی. ایک تو وہ آربیٹریشن ہوئی. آربیٹریشن جب نواز شریف صاحب خود اس کے وزیر اعظم تھے اس وقت یہ ساری آربیٹریشن ہوئی. وہی آربیٹریشن ہم ہارے، تو ہمیں تو مجبوراً، ہم تو اس وقت جب ہمیں یہ کیسز ملے تو ہمارے ہاتھ تو بندھے ہوئے تھے، کیونکہ آربیٹریشن کا فیصلہ تو 2018 میں ہماری حکومت آنے سے پہلے ہو چکا تھا. اور جو آربیٹریشن کی پروسیڈنگز ہوئی جہاں پہ یہ سارے ثبوت پیش کرنے تھے کہ ایکچولی ہوا کیا، وہ تھا 2016 سے لے کے 2018، جس میں زیادہ مدت نواز شریف خود وزیر اعظم تھے اور بعد میں شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم تھے. تو یہ تو ساری ملی بھگت سے سمجھتا ہوں کہ ایک سزا دی گئی پاکستان کو جو براڈ شیٹ کو پیسے ادا کرنے پڑے. بریشی شہزاد اکبر صاحب، میں سمجھنا چاہ رہا ہوں
وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ جس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں مقدمہ چلا، موزیک فنسیکا سے چیزیں سامنے آئیں کہ مریم نواز شریف اس کی بینیفیشل اونر ہیں، جس میں آج بھی نواز شریف صاحب قیام پذیر ہیں، پاکستانی قوم اس کے پیسے ملینز آف پاؤنڈز براڈ شیٹ کو دے چکی ہے، اور ابھی تک نہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ حکومت پاکستان کو مل چکے ہیں کہ پاکستانی قوم کا وہ ملینز آف پاؤنڈ ریکور ہو سکے۔ جی بالکل، یہ تو دیکھیں نا، اسی لیے تو وفاقی کابینہ نے ایک کمیشن بنایا جس نے یہ کہا کہ یہ براڈ شیٹ میں ہوا کیا، یہ تو معاملہ دیکھیں اور اس کے اوپر لوگوں کے اوپر جو رسپانسبلٹی فکس کی جائے۔ وہ کمیشن کی رپورٹ بھی پبلک کی گئی، اس کے بعد پھر وہ کیسز فردر اب دیے گئے ہیں کہ جن جن لوگوں کے اوپر کارروائی ہونی ہے وہ کارروائی کی جائے، اور آنے والے وقتوں میں ان کے اوپر بھی کارروائی ہوگی۔ لیکن یہ اسی طرح کے ایگریمنٹس دو چیزیں ہیں، ایک تو ایسے لاپ سائیڈڈ ایگریمنٹس کیے گئے ماضی میں، جو کہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے ساتھ بہت زیادتی تھی۔ وہ 2.5 صفحے کا تو ایگریمنٹ تھا، آپ نے شاید دیکھا ہو وہ ایگریمنٹ، اس میں تو یہ لکھا ہوا تھا کہ ان لوگوں سے، ان 100 لوگوں کی لسٹ تھی، ان 100 لوگوں سے کچھ برآمد ہو یا نہ ہو، ہماری حکومت جب آئی ہے ہم نے ایک بھی ایسے کسی بندے کے ساتھ کوئی ایسا ایگریمنٹ نہیں کیا، بیکاز یہ ایکسپیرینس آپ کا بہت برا رہا ہے۔ لیکن اس کے بعد جو سب سے زیادہ زیادتی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب یہ، اچھا آپ تو قوم کو یہ بتا رہے نا، قوم کو یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ براڈ شیٹ کی ادائیگی آپ 2 دفعہ کر چکے۔ ایک دفعہ آپ ایک براڈ شیٹ کو ادا کر چکے پیسے، وہ کچھ شاید 4 یا 5 ملین پاؤنڈز تھے، اور اس کے بعد پتہ چلا 2 سال کی 4 سال بعد کہ آپ نے جعلی براڈ شیٹ کو پیسے ادا کیے ہیں، اور جس جعلی کو ادا کیے تھے اس کا پیسے وصول کرنے والا فوت ہو چکا ہے۔ تو پھر یہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ چیزیں پرسو کی جانی تھی، جب پیسے جعلی کو دیے گئے تو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، جب براڈ شیٹ کا سارا مقدمہ دوبارہ چلا مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، اور انہی کے مقدموں کے لیے براڈ شیٹ کو پیسے دوبارہ سوال کرتا ہوں، وہ مقدمہ جو سپریم کورٹ میں چلا، احتساب عدالت میں چلا اور لندن کی عدالت میں چلا، جس کا فیصلہ ہو چکا، جس کے پیسے بھی پاکستان کی حکومت، پاکستان کا ٹیکس پیئر براڈ شیٹ کو دے چکا، لندن ہائی کورٹ نے کیا یہ ایکسیپٹ کر لیا کہ ہاں جی یہ پیسے تو ریکور ہونے ہیں، نواز ریکوریبل اماؤنٹ ہے۔ لندن میں ہائی کورٹ نے یہ ڈکلیئر کیا کہ یہ حکومت پاکستان کا ریکوریبل اماؤنٹ ہے۔ جی بالکل، لیکن وہ کیس ابھی تک پینڈنگ پڑا ہے پاکستان میں۔ نہیں، وہ کیس پاکستان میں بھی پینڈنگ پڑا ہوا ہے، اس کی اور وہ اپیلیں پینڈنگ پڑی ہیں، اپیلیں پینڈنگ پڑی ہیں، اور اس کیس کی جو یہ ریکویسٹ ہے پاکستان حکومت کا، کورٹ کا فیصلہ ہے جو انفورس ہونا ہے لندن میں، وہ لندن میں پینڈنگ پڑا ہوا ہے، وہ وہاں کے جوڈیشل سسٹم کے آگے پینڈنگ پڑا ہے۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ۔ ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔